بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً موجودہ حالات میں اہل ایمان کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور پریشان کن صورتحال ہے کہ اعدائے دین، دشمنان اسلام طرح طرح سے اہل اسلام کو تکلیف و اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا ناپاک جسارت کرتے ہیں، اور کبھی قرآن کریم کی مختلف انداز سے تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اہل ایمان کے لیے انتہائی تلخ صورتحال ہے، لیکن سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، وہ تو کافر اور اعدائے دین ہو کر ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے بارے میں بھی سوچا ہے کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے اور قرآن سے تعلق کیسا ہے؟ ہم ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ روز قیامت جہاں پر کئی طرح کے خوش نصیبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، وہاں پر کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جن کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے دربار میں ایک مقدمہ دائر کریں گے۔ وہ مقدمہ کن کے بارے میں ہوگا؟ امت محمد کے بارے میں ہوگا، امت قرآن کے بارے میں ہوگا۔ وہ مقدمہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں تذکرہ کرتے فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ ڈالا تھا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں۔ ہم روز قیامت ان اہل ایمان، اہل اسلام میں سے ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور جن کے بارے میں قرآن سفارش کرے گا، یا کہ ایسے لوگوں کی صف میں شامل ہوں گے جن کے خلاف رب کا قرآن اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو ہم جائزہ لیں، کیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے اعراض برت لیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے روگردانی کر لی ہے، یا کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے لے کر والناس کی سین تک اگر ہم قرآن کریم کا جائزہ لیں اور قرآن کریم کی تعلیمات کے تناظر میں اپنا محاسبہ کریں، تو ہم بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار کیا بتاتا ہے کہ ہمارا قرآن سے تعلق کیسا ہے۔ کیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یا کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں؟ تو قرآن کریم کا ایک ایک حکم، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ البقرہ، اگر ہم ان تمام احکامات کے بارے میں سوچیں تو ہمارا کہاں پہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل ہے؟ کیا قرآن کریم نے جو اخلاق و آداب بتائے ہیں، کیا ان پر ہمارا عمل ہے؟ کیا قرآن کریم نے جو عبادات تعلیم کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس پر عمل پیرا ہے؟ قرآن کریم میں جو حلال حرام کے بارے میں ہدایات ہیں، کیا ان پر ہمارا ایمان ہے؟ اس پر ریاستی معاملات کے بارے میں، اجتماعی معاملات کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، کیا ان پر ہمارا عمل ہے؟ قرآن کریم نے سچ بولنے کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، کیا ان پہ ہمارا عمل ہے؟ اور اس طرح دیگر جتنے نیک اعمال ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کی جو ہدایات ہیں، ان پر ہمارا عمل کس قدر ہے؟
اور اسی طرح جو منکرات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، جو منع کردہ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان پر ہمارا عمل کس طرح ہے کہ ایک کفار قرآن کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہیں، تو کیا ہمارا طرز عمل کہیں انہی والا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل اور کردار سے قرآن کی عزت اور تکریم کرنے کے بجائے ہمارا عمل اور کردار اس کے برعکس ہو، اور روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کرنے کے بجائے ہمارے خلاف یہ مقدمہ دائر کریں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔